والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ایضاً آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ عزیزان، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پیچھے والی آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا، جو صدقات آئے تھے، ان کو تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ عدل کیجئے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دیجئے، اگر ان کو مل جائے تو واہ واہ، نہ ملے تو ناخوش ہو جائے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ان کو بتا دو کہ انما الصدقات، کہ صدقہ جو ہے للفقراء، فقیروں کا ہے، یعنی یہاں مصارف زکوٰۃ بتا دیے گئے، خیرات کے بارے میں بتا دیا گیا۔ کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء جو ہے فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا، نہ ماں نہ باپ نہ در، کچھ نہیں ہوتا اس کا، وہ مانگنے نہیں آئے گا آپ کے در پہ، وہ فقیر ہے، وہ آپ کے در پہ نہیں آئے گا مانگنے کے لیے، وہ سوال کرنے نہیں آئے گا آپ کے در پر۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقات بھی دینے ہیں آپ کو۔ نمبر ایک فقیر جو ہوگا۔ والمساکین، مساکین جو ہے غریب ہوگا، ماں باپ ہوں گے، در بھی ہوگا لیکن ہوگا مسکین ہوگا۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے کام پر جانے والے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، جمع کر کر دوسروں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے وہ تنخواہ ہوتی ہے، وہ ضروری ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو یہ کام کرتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، پہنچاتا ہے، وہ غازی کی مانند ہے، یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ کہنے والا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن وہ غازی کی مانند ہے، برداشت کرتا ہے، پھر بھی وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ فقراء، مسکین، عاملین، 3 ہو گئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلداری مقصود، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، تازہ ایمان لا کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرانا، غلام کو آزاد، اگر کوئی غلام ہے، غلامی میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کو آزاد کرایا جائے۔ والغارمین، مقروض، قرضے میں دبا ہوا۔ 6 وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے۔ 7 وابن السبیل، مسافر۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ،
فرض کیا ہے اللہ نے ان کو دینے کے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا دانا ہے۔ ایک علاقے میں کہ ایک زمین تھی، شوری زمین تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد دو شخص آئے، نام ذہن سے نکل گئے، صاحب کیا مومنین یہ شوری زمین ہے، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم دیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، آپ لکھ کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کا ٹائم آیا، پھر وہ لے کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق بڑے جہاں دیدہ تھے، جہاں بینا تھے، دیکھ کر آپ نے تو پھینک دیا، کہا نہیں اب تم اس لائق نہیں ہو، چھوڑے زمین کو۔ وہ جب اسلام جو تھا پشتی کی طرف تھا، اب وہ تمہارے حالات نہیں۔ اور دوسری بات کہا کہ زکوٰۃ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے تو اس کا انجام برا ہوگا، ان کے علاوہ۔ یہ جب اعتراض کیا گیا تھا آپ پہ تو رب نے یہ حکم نازل فرما دیا، ان 8 کے علاوہ نہ صدقات دیے جائیں، نہ زکوٰۃ دی جائے، نہ مدد دی جائے۔ یہ 8 بندے ہیں، ان 8 کا انتخاب کر دیا گیا اور بتا دیا گیا۔ اب کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے حضور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا